بلکہ نرمی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان کو ایک ایشور کی طرف بلانا ہے کہ وہی ہمارا رچیتا ہے، وہی کریٹر ہے، وہی ہمارا لارڈ اور گاڈ ہے، وہی پالنے والا ہے، وہی پرورش کرنے والا ہے۔ تو ایک ایشور کا پیغام دینا ہے اور اس کی طرف لانا ہے۔ تو دوستو بزرگوں، اسی کے لیے آج کیا یہ پروگرام رکھا گیا ہے۔ جلتے گھر کو دیکھنے والوں، پھوس کا چھپر آپ کا ہے۔ جلتے گھر کو دیکھنے والوں، پھوس کا چھپر آپ کا ہے۔ آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے، آگے مقدر آپ کا ہے۔ اس کے بغل میں خوش تھا، میرا نمبر اب آیا۔ میرے بغل میں آپ کا گھر ہے، اگلا نمبر آپ کا ہے۔ میرے بغل میں آپ کا گھر ہے، اگلا نمبر آپ کا ہے۔ تو میدان کے اندر ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ جلسہ ہو رہا ہے، پوری دنیا سے لوگ اس کو سن رہے ہیں، سماعت کر رہے ہیں۔ اس جلسے کی صدارت ہم سب کے مشفق و مربی حضرت مولانا حافظ و قاری سید حماد عبد الباسط الندوی حفظہ اللہ فرما رہے ہیں۔ انشاءاللہ حضور والا کی صدارت میں یہ جلسہ پائے تکمیل تک پہنچے گا۔ بہرحال میں وقت کو بچاتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کے لیے میں دعوت اسٹیج دینا چاہتا ہوں، جو ہم سب کے مشفق ہیں اور جامع مسجد الحراء چھتون کے امام و خطیب ہیں۔ میں ان کو دعوت اسٹیج دینا چاہتا ہوں تلاوت قرآن کے لیے کہ صرف ہم ہی نہیں، جنت کے مہمان پڑھتے ہیں قرآن کریم۔ صرف ہم ہی نہیں، جنت کے مہمان پڑھتے ہیں۔ نبی کا قول، رب کا فرمان پڑھتے ہیں۔ نبی کا قول، رب کا فرمان پڑھتے ہیں۔ اسے برا مت کہو، اچھا نہیں ہوگا۔ لوگ مدارس کے اوپر الٹا سیدھا الزام لگاتے ہیں، مدارس میں تو ایشور کا گیان دیا جاتا ہے اور انتم پستک پوتر قرآن سینے میں بسایا جاتا ہے۔ دوستو بزرگوں، تو صرف ہم ہی نہیں، جنت کے مہمان پڑھتے ہیں، نبی کا قول، رب کا فرمان پڑھتے ہیں۔ اسے برا مت کہو، اچھا نہیں ہوگا۔ یہ رسول کے مہمان ہیں، خدا کا قرآن پڑھتے ہیں۔ یہ رسول کے مہمان ہیں، خدا کا قرآن پڑھتے ہیں۔ میری مراد حضرت مولانا حافظ و قاری نسیم نظر صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے اور اپنی تلاوت سے تمام سامعین کے دل کو باغ باغ کر دے اور قرآن کریم کے نور سے معطر فرما دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المجرمین فی ضلال وسعر، یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، انا کل شیء خلقناہ بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر، إن المتقين في جنات
ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان ما شاء الله بارك الله تبارك الله رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان
يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان ماشاءاللہ قرآن کریم کی تلاوت سماعت فرما رہے تھے۔ دوستو بزرگوں، قرآن کریم خدا کی آخری کتاب ہے، انتم پستک ہے جو تمام منش کے لیے، ہر ویکتی کے لیے ہے۔ لیکن ایک غلط فہمی یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مسلمان کے لیے ہے۔ غلط بات ہے۔ جتنا حق قرآن کریم پر مسلمانوں کا ہے اتنا ہمارے ہندو بھائیوں کا بھی ہے۔ بہرحال ناز کرتا ہے زمانہ، ناز کو بھی ناز ہے، ناز کرتا ہے زمانہ، ناز کو بھی ناز ہے۔ حضرت مولانا نسیم نظر صاحب، آپ بلندی پہ رہیں، یہی دل کی آواز ہے۔ آپ بلندی پہ رہیں، یہی دل کی آواز ہے۔ دوستو بزرگوں، جب اپنی پوری جوانی پہ آ گئی دنیا تو زندگی کے لیے آخری نظام آیا۔ جب اپنی پوری جوانی پہ آ گئی دنیا تو زندگی کے لیے آخری نظام آیا۔ گھڑی وہ کیسی مبارک تھی کل جہاں کے لیے، گھڑی وہ کیسی مبارک تھی کل جہاں کے لیے۔ غار حرا میں عرش سے جب اقرا کا پیام آیا، غار حرا میں عرش سے جب اقرا کا پیام آیا۔ جب آپ جائیں گے مکہ المکرمہ اور غار حرا کی طرف نکلیں گے تو دیکھیں گے کہ 890 فٹ کی بلندی پر وہ پہاڑ ہے غار حرا کا، جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے ایک ایشور کی بھکتی کیا کرتے تھے، اللہ کو دل میں بسایا کرتے تھے، مراقبہ کیا کرتے تھے۔ تو وہاں جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں اور پڑھاتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ قرآن کریم پڑھاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جس امت کو اقرا کا پیغام دیا گیا، یعنی پڑھو، ریڈر، جب تم ریڈر بنو گے تبھی صحیح لیڈر بن پاؤ گے۔ بغیر ریڈنگ کیے ہوئے، بغیر پڑھے ہوئے، بغیر گیان کے تم اگر لیڈر بن گئے تو پھر تم کیا ہے کہ اپنے بھی ڈوبو گے اور سب کو ڈباؤ گے۔ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، سب کو لے ڈوبیں گے، یہی معاملہ ہوتا ہے۔ اس لیے لیڈر کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ دوستو بزرگوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو، علم حاصل کرو، تعلموا العلم قبل ان تسودوا، تعلموا العلم قبل ان تسودوا، کہ سردار بنائے جانے سے پہلے علم حاصل کرو۔